عتیق کیسر بھٹی صاحب اور حنیف خان صاحب، ریلیجنس فار پیس اور 611 فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ٹیم ہے یہاں پر، کہ اتنی خوبصورت شام آپ نے سجائی. یہ درست بات ہے کہ بہت ہی معاشرے میں جو ہے وہ عدم برداشت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ریلیجنس فار پیس نہیں ہے. ریلیجن ہوتا ہی پیس کے لیے، مذاہب ہوتے ہی مذہب کا درس دینے کے لیے ہیں. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس درس کو سمجھتے کیسے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے. اصل میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دنیا میں جو تشدد کی بات کرتا ہو. کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو انسانیت کی تکریم کی بات نہ کرتا ہو، ان کی عزت کی بات نہ کرتا ہو. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں جس میں ہم نے جو ہے وہ اس حصار میں اپنے آپ کو جو ہے وہ قید کر لیا ہے. لیکن میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عتیق بھٹی صاحب آپ کو اور حنیف خان صاحب اور محترمہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، کہ جب ہم اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں جس میں تمام مذاہب کے پیروکار جو ہے وہ اکٹھے مل کر اپنی مذہبی رسومات کو سر انجام دیتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو افطار کا آج اہتمام کیا گیا ہے، یہ ایک مذہبی جو رسم ہے، اور اس رسم میں ہم سب کا شرکت کرنا بنیادی طور پر اس عمل کو جو ہے وہ ایک عزت دینے کی بات ہوتی ہے، اس کو فالو کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن کیا ہی خوبصورت ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے بھائی کی اتنی عزت کرتے ہیں تو بڑے بھائی کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے باہیں پھیلا کر جو ہے وہ اس طرح کی محبت، پیار اور ایکسیپٹنس کی بات کرنی چاہیے. 2016 میں جب اسپیشل اسسٹنٹ تھا چیف منسٹر کا فار انٹرفیتھ ہارمنی، تو میری ایک بڑی گزارش ہوتی تھی کہ ہم پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی جو بات کرتے ہیں یا انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت محفلیں ہوتی ہیں، لیکن انعقاد یا تو چرچ میں ہوگا یا مندر میں ہوگا یا پھر کسی گردوارے میں ہوگا. ان محفلوں کا انعقاد جو ہے ہمیں ان عبادت گاہوں میں ضرور کرنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آہستہ آہستہ معاشرے میں اس طرح بڑھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم مغربی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب بین المذاہب ہم آہنگی کی ان تقریبات کا انعقاد جو ہے وہاں پر بسنے والی مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ اکثریت کے عبادت گاہوں میں جا کر کرتی ہیں، تو پھر ہمیں بھی معاشرے کو اسی طرف لے کے جانا ہوگا کہ یہاں پر بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور محبت جو ہے وہ ہم میں اسی طریقے سے بانٹے جس طریقے سے یہاں بسنے والی مذہبی اقلیتیں جو ہیں اس احترام کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف لے کے جاتی ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. لیکن درست بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم اس معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج یہاں پر ہمارے ہندو دوست بیٹھے ہیں، سکھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مسیحی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم ایک عبادت گاہ کے لان میں جو ہے یہ ایک مذہبی فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم نے سب نے مل کر جس طریقے سے اس ملک میں جب ہم نے اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں لگا دی ہیں، پھر اس کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ ملک کا قیام ہوا تھا تو اس وقت کی بر صغیر کی مذہبی اقلیتوں کی جدوجہد کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو اس وقت مذہبی اقلیتیں تھیں. یہ ایک آئیڈیل ملک بننے جا رہا ہے، اور 23 فروری 2024 کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اور 25 فروری 2024 کو
اس آئینی عہدے پہ لی، اگر کسی غیر مسلم کو منتخب کیا ہے تو بلاول بھٹو نے اس خواب کو یا ان احساسات کو جن کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی آئینی عہدے پر ایک غیر مسلم کو جو ہے انہوں نے اسمبلی سے باقاعدہ منتخب کرایا ہے۔ یہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے جو کسی بھی ایک جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہو سکے، بلکہ ایک پورا الیکٹرال پروسیس ہے کہ جس طریقے سے اسپیکر سندھ اسمبلی کو اگر 111 ووٹ ملے ہیں تو ایک نان مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بھی 111 ووٹ ملے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اس آئینی عہدے پر آ سکے۔ تو جب ہم اس معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں ہمیں ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دینا پڑے گا۔ دل میں وسعتیں اور ذہن میں جو ہے وہ وسعتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ ہمیں قائد اعظم کے اس خواب کو پورا کرنا ہوگا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار مملکت میں جو ہے وہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ہمارا معاشرہ خدا کا شکر ہے کہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو تقریب آج ہوئی ہے، میں یہ بالکل جو آرگنائزرز ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کا سلسلہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ روکنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایک خاص ٹرمینالوجی جو استعمال کرتے ہیں کہ ایک انکلوسیو سوسائٹی کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا، جس میں سب شریک ہوں، اقتدار میں شریک ہوں، وسائل میں شریک ہوں، نظام حکومت میں شریک ہوں، اور اس کی بنیاد اسی طریقے کی محفلیں جو ہیں وہی اس کی داغ بیل کا جو ہے وہ سبب بنیں گی۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔